حضور عشق مجازی اور عشق حقیقی کسے کہتے ہیں، اس فرق کی وضاحت فرماتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حقیقت حقیقت ہے، مجاز مجاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت حقیقت کی محبت ہے اور یہ حقیقی محبت ہے۔ مجازی محبت فانی کی محبت ہے۔ آپ اس فرق کو مزید سمجھنے سے پہلے یہ غور سے دیکھیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک فانی ہے اور ایک باقی ہے۔ فانی اور باقی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادث ہے اور دوسرا قدیم ہے۔ حادث وہ ہے جس کا آغاز بھی ہو اور انجام بھی ہو، تاریخ پیدائش بھی ہو اور تاریخ وصال بھی ہو۔ قدیم وہ ہے جو ہر پیدائش سے پہلے ہو اور ہر اختتام کے بعد بھی ہو۔ اگر محبت قدیم سے ہو تو وہ محبت یا عشق جو ہے وہ حقیقی محبت کہلاتا ہے، اور اگر محبت فانی سے ہو تو وہ مجازی کہلاتی ہے۔ حقیقی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کا خیال بھی ہے، یعنی حقیقت کے خیال میں جو خیال بھی ہوگا وہ حقیقت ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیم ہے، ہر آغاز سے پہلے ہے اور انجام کے بعد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی عمل ہے وہ بھی قدیم ہے، تو اللہ کا عمل بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کا نور بھی قدیم ہے اور اللہ کا مزاج بھی قدیم ہے۔ قدیم کا ہر عمل قدیم ہوتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو یہ عمل بھی قدیم ہی ہے، تو اللہ کا درود بھیجنا بھی قدیم ہی ہے، بس ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتا ہے۔ کوئی کس شکل میں کس وقت آیا اور کس حال میں کیا قصہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہو کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سب جلوے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ عشق ہو وہ بھی عشق حقیقی ہے، اور اگر آپ کا عشق اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی عشق حقیقی کہلائے گا۔ شہید کے ساتھ عشق ہوگا تو وہ بھی عشق حقیقی کہلائے گا، اور فانی کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ عشق مجازی کہلائے گی۔ یہ ہے عشق کا فرق۔ لیکن اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ یہ عشق حقیقی ہے یا مجازی۔ وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرتے وہ مجازی ہے، اور وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک کرنا پسند کریں گے وہ عشق حقیقی ہے۔ مثلاً آپ کو ایک شخص سے محبت ہو گئی ہے اور کسی دوسرے کو بھی محبت ہو گئی ہے، تو اگر دونوں میں دشمنی قائم ہو گئی ہے تو یہ مجازی ہے، اور اگر دونوں میں محبت بڑھ گئی ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ سے مل کر تو بڑی خوشی ہوئی ہے، تو یہ عشق حقیقی ہوگا۔ تو رقیب جب قریب ہو جائے تو مجاز جو ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے، اور یہی ایک اصل واقعہ ہے، یا یوں کہے کہ اچانک ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے جب مجاز سے بات چلتی ہے، اور اچانک چلتے چلتے ایک فانی انسان کی محبت کبھی کبھی آپ کے لیے وہ واقعات مرتب کرتی ہے کہ آپ دعا کی شکل میں سفر کرتے ہو۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دعا چلتے چلتے اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ محبت فانی انسان سے کی، فانی کی محبت نے آپ کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیدا کر دیا۔ مثلاً آپ بیمار ہو گئے اور آپ دعا کے مقام سے چلتے چلتے اس مقام پر چلے گئے جہاں پر بقا کا مقام تھا۔ مثلاً رانجھا جو ہے وہ ہیر کی تلاش میں بال ناتھ کے پاس چلا گیا۔ اب بال ناتھ کا ہیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ بال ناتھ تو جوگی ہے، رانجھے کو محبت ہیر سے تھی، لیکن وہ گیا کس کے پاس؟ پیر کے پاس۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی عجب بات ہے کہ اس کو فانی کی محبت چلتے چلتے باقی کے پاس لے گئی، تو رانجھے نے بڑا زور لگایا کہ مجھے ہیر سے ملا دو۔ اس نے کہا کہ تجھے میں جوگی بناتا ہوں، کان میں بالیاں ڈال دی، سب کچھ کیا، اس کو رنگ بھی دیا اور انگ بھی دیا، لیکن یہ پکا عاشق تھا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ہیر چاہیے، گر نہیں چاہیے۔ تو رانجھے کو آدھا فقیر بال ناچ نے بنا دیا اور باقی کا آدھا فقیر وارث شاہ رحمت اللہ نے بنا دیا۔ آپ اگر جلوے کے پاس سوال لے کر جاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سوال لے کر آ گئے ہیں، اور وہاں جا کر جب جلوہ دیکھا تو آپ سوال بھول گئے، تو وہاں اب کیا چاہیے؟ وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے، جلوے کے پاس جا کر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مقام آتا ہے جس کو آپ یوں سمجھو کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ مجاز جو ہے وہ حقیقت بن گئی، یعنی کہ جو ما سوا کی تمنا تھی وہ اب ماورا کی تمنا بن گئی۔ تو جو جلوے کے پاس گیا تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، جس کام کو گیا تھا وہ کام پیچھے رہ گیا۔ اب وہ مجاز سے نکل کر حقیقت میں
داخل ہو گیا اور پھر اس کا عشق حقیقی ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں مجاز جو ہے یہ بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ مجاز کی حقیقت یوں مسلمہ ہے کہ مجاز سے حقیقت بنتی ہے، لیکن وہ مجاز مبارک نہیں ہے جو مجاز ہو کر ہی مرے، یعنی کہ مجاز ہی پیدا ہوا اور عشق حقیقی مرے بغیر مجاز ہی مر گیا، تو یہ اچھی قسمت والا نہیں ہے، ورنہ مجاز سے تو حقیقت کا راستہ ملتا ہے۔ یہ عشق حقیقی کا راز ہے۔ اس مجاز کو مبارک کہو جس نے شاہ حسین رحمت اللہ کو مادو لال کے ذریعے صحیح معنوں میں شاہ حسین رحمت اللہ بنا دیا، اور یہ جو مجاز تھا وہ عشق حقیقی بن گیا، پھر ایسا ہو گیا اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو عشق حقیقی اور عشق مجازی کی پہچان یہی ہے کہ جب رقیب جو ہے وہ حبیب بن جائے تو سمجھو کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت بن گیا اور یہ عشق حقیقی بن گیا۔